ایج یا لیٹر ٹین ایج آپ کہہ دیں کہ 18 میں یا 19 میں ہر بندے کے اندر, چاہے بچہ ہو بچی ہو, اس کے اندر ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. ان ہارمونل چینجز کے نتیجے میں اس کو پمپلز بھی نکلتے ہیں, اس کی اسکن بھی خراب ہوتی ہے, اس کو ڈفرینٹ کائنڈ آف چیزیں فیل کرنے کو, ایکسپیرینس کرنے کو مل سکتی ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اسکن ڈاکٹرز کے پاس, ڈرماٹولوجسٹ جو ہوتے ہیں, ان کے کلینک کے بعد لائن لگی ہوتی ہے. میں نے بہت ساری ینگ بچیوں کو دیکھا ہے کہ یہ جی اسکن ہماری خراب ہو گئی ہے, اس کو ہم نے صحیح کروانا ہے. تو مجھے یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ایکچولی, کہ میری پرسنل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے تھرو بھی, کہ کیا واقعی ان کو جانا چاہیے ٹریٹمنٹ کی طرف, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. کچھ عرصے کے بعد جب ہارمونل چینجز کمپلیٹ ہوتی ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنی اصلی اوریجنل حالت میں آ جاتے ہیں, پمپلز ختم ہو جاتے ہیں, آپ کی جو اسکن خراب ہوئی ہوتی ہے ٹیمپریری طور پہ. اور ہر بچہ اس فیز سے گزرتا ہے 100%. میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ جو نہ گزرا ہو. تو اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں. اس میں نا میں تھوڑا سا ایک بات یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ ہمیں پہلے تو کاز آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. کیا یہ وہ ایج کی وجہ سے ہے, یا ہماری جو اب جنریشن ہے نا وہ بہت اسٹریسڈ ہے, ایجوکیشن کی وجہ سے بھی. 17 سال کے بچے کو کیا اسٹریس؟ میں کہتی ہوں بھائی آپ بیٹھ کے درد 1 گھنٹہ ان کے ساتھ ایک سیشن تو کریں. ان کا جو ڈپریشن لیول ہے کہ اس کی اتنی پرسنٹیج آ گئی, میرا اتنا رہ گیا, مما نہ رہا. اور پھر یہ سوشل میڈیا, ٹو بی آنیسٹ, یہ جو موبائل ساری رات اسکرول ہوتا ہے نا, پورا لائف اسٹائل ہی ان کا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. تو ہارمونس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کارٹیسون ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا بال بھی ڈیمیج, اسکن بھی ڈیمیج. پہلے تو یہ چیز. اور دوسرا ہارمونل چینجز ہر بندے میں آتے ہیں, ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا سکھانا چاہیے. دوسری بات, ہم بچپن سے بچوں کی کیئر نہیں کرتے, ہم انہیں نہیں بتاتے. چھوٹا سا بچہ ہے وہ جی شیمپو یوز کر رہا ہے, کیوں بھائی بیبی باڈی واش یوز کراؤ نا جو کیمیکل فری ہے. جب آپ اسے شروع سے اس طرح رکھیں گے, اس کی اپنی امیونٹی, جیسے چھوٹا سا بچہ بیمار ہوتا ہے یہاں پہ پاکستان میں اسپیشلی, انجیکٹیبل لگ رہے ہیں, اور اینٹی وائرل انفیکشن ہے بھائی, اس نے خود ہی 5 to 7 days میں ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے. اچھا, ویسٹ میں تو اینٹی بایوٹکس دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں, رواج ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو جو بھی بچہ ہو, اسٹیرائڈز ایون میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو 2 سال کے بچوں کو اسٹیرائڈز دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے پرسنلی کہ آپ اس کو ایک دفعہ امپلیمنٹ تو کر کے دیکھیں کہ بچے کو اگر بخار ہو گیا تو صرف پیناڈول یا بروفن پہ رکھیں. گلا خراب ہو گیا, اٹ ول بی سیٹل, ٹائم لگے گا لیکن سیٹل ہو جائے گا. ہاں, اپنی امیونٹی بیڑا گرک کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شروع سے سیفکزائم اور اگمنٹن اور یہ شروع کرتے ہیں تو جب تک ہماری ایج میں تب ویسے ہی فارغ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں اسی طرح ہیلتھ کیئر میں ہیں. اب بہت ساری پروسیجرز ایسے آگے, بجائے اس کے کہ جیسے آئسوٹریٹینائن, شاید پتہ نہیں مجھے نام لینا چاہیے یا نہیں, لیکن ہم وہ بچوں کو دے دیتے ہیں کہ جی اب اس کے افیکٹس کیا آنے ہیں. انفرٹیلٹی پہلے ہی پاکستان میں بہت کامن ہے. میں اگر ایک دن میں 10 پیشنٹس کا الٹرا ساؤنڈ کراتی ہوں, تو پہلے یہ تھا جب میں نے آج سے 17 ایئرس بیک پریکٹس شروع کی تھی تو کوئی 1 آدھ پازیٹیو نکلتا تھا, پھر 4 پازیٹیو آ گئے, اب ہر بچی کے پازیٹیو نکل رہا ہے. ہمیں اس پہ بھی تو کام کرنا ہے نا, کیا یہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. اور تھوڑا سا وہی بات, لائف اسٹائل میٹر کرتا ہے. کاز آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کریں. تو پروسیجرز بہت سارے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ فیشلز کی طرف آئیں یا بہت ساری اور چیزیں ہیں. پیلنگ تو خیر ایج اکارڈنگ ٹو دا سیویریٹی آف سمٹم آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. جب کاز آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی پھر آپ صحیح بتا سکو گے کہ آپ کو یار اس طرف جانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہارمونل ٹریٹمنٹس پہ ڈالو. باڈی کو اڈاپٹ کرنے دیں چیزوں کو, ٹھیک ہے, نیچرل چیزوں سیلف فیل کرنے دیں. ہاں, اس میں یہ دیکھیں جیسے ہاں ایک چیز اور بہت کامن ہے, بچے آ رہے ہیں جی ایکنی ہے فیس پہ, ایکنی کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. بھائی سر میں تو دیکھ لو کہ ڈینڈرف تو نہیں ہے, ڈینڈرف فیس پہ گرے گا تو ایکنی ہوگا. جب اس کو کلیئر کر لو گے تو یہ خود ہی کلیئر ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں. ڈاکٹرس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جلدی جلدی اگلا پیشنٹ. وہ بیچارے بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ مس ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی 6 مہینے کا ٹرائل ہے یار. اس کی مطلب کیا, اس کی آنکھیں سوکھ گئی ہیں, لپ سوکھ گئے ہیں, ہائیڈریشن مطلب اسکن ڈرائی کر دیتا ہے نا وہ. آپ یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے کاز تو رول آؤٹ کریں. اچھا, کچھ ایسی آپ اگر ڈائٹ بتانا چاہیں کہ اس کیسے بہتر کرے کہ ان چیزوں سے, جو میں نے ابھی ٹین ایج والے بچوں کا سب سے پہلے کوک, پیپسی چھوڑ دیں, جنک فوڈ, پروسیس فوڈ اس کو چھوڑیں خدا کے لیے. پیزا بھی گیا, برگر بھی گیا, سب گیا. بوٹلز. اگر چکن کھانا ہے, فار ایگزامپل بچے کہتے ہیں مٹن نہیں کھاتے, بیف نہیں کھاتے, چکن کھانا ہے تو یار ملتان تو ویسے بلیسڈ ہے, دیسی چکن آرام سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کھائیں, وہ بھی گھی میں بہت زیادہ تلا ہوا نہ ہو. پراپر جو ہے نا, جیسے سنت ہے میانہ روی, جی بالکل, ہمیں ہر چیز میں وہ لے کے چلنی ہے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پیرنٹس کی اس میں بڑی ہی ہیلپ, مطلب ان کا زور لگے گا کہ بچوں کو 11 بجے سے پہلے سلائیں.
تاکہ ان کے سلیپ ڈپریویشن یہ بڑا مسئلہ ہے. ہارمونس جو ہیں, ایک تو ہم چھوٹا سا بچہ وہ چپ کرانے کے لیے فون دے دیتے ہیں, واہ یار آپ کا آئی کانٹیکٹ تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں, تو پھر جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی وہ اویلیبل نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہمیں انشور کرنی ہے. بچہ کھانا کھا رہا ہے اسے پتہ تو ہو کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. نہیں کھانا نہیں کھاتے نا بغیر موبائل, کیونکہ ہم نے دکھایا نا وہ کون سا پہلے موبائل یہاں پہ رکھو پھر کھانا ٹیبل پہ رکھنا. اس میں ہم غلط ہیں, ہم ماؤں کی غلطیاں ہیں. پہلی ماؤں نے بچے نہیں پالے, 10-12 پالنے ہیں تو پل گئے نا. تو اب تو میڈز ہیں بلکہ گھروں میں, تو اب بھی ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو ظلم ہے.